وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس میں ایجنڈے کے انعقاد پر غور۔ انتشار پھیلا کر معاشی استحکام کے عمل کو سبوتاژ نہیں کرنے دیں گے۔ اسلام آباد میں ہنگامہ آرائی اور املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی تیز کی جائے۔ انتشار اور فساد میں ملوث عناصر کی نشاندہی کے ساتھ ٹھوس ثبوت حاصل کیے جائیں۔ یقینی بنایا جائے کہ کوئی بے گناہ گرفتار نہ ہو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ سرمایہ کاروں کا حکومت کی دانش مندانہ پالیسیوں پر مکمل اعتماد۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی جاری۔ کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 1700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ دوران ٹریڈنگ انڈیکس 1,11,000 کی تاریخی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ رواں سال نومبر کے دوران بیرونی ترسیلات زر 2.9 ارب ڈالر ریکارڈ۔ یہ ترسیلات گزشتہ سال ماہ نومبر کے مقابلے میں 29.1% زیادہ ہیں۔ جولائی تا نومبر کے دوران ترسیلات زر 33.6% زیادہ ہیں۔ ترسیلات زر میں اضافہ حکومتی پالیسیز پر اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعظم کی ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے پر قوم کو مبارکباد۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اظہار تشکر۔ اور انسانی حقوق کا عالمی دن۔ 70 سال گزرنے کے بعد بھی بھارت انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیوں میں سر فہرست۔ مذہبی انتہا پسندانہ پالیسیاں، عورتوں، اقلیتوں پر مظالم اور شہریت ترمیمی قانون، اقلیتوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک۔ 1948 سے اب تک نہتے کشمیریوں پر 5 2019 آرٹیکل 70 کے تنسیخ سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ۔ 1,000 کشمیری شہید، 25,000 سے زائد گرفتار، 150 خواتین زیادتی کا شکار، 200 بچے یتیم، 2 دہائیوں میں 500 مساجد اور مزار شہید۔ 2023 میں عیسائیوں کے خلاف تشدد کے 400 واقعات رپورٹ۔ حکومت نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے۔ پاکستان کی جانب سے کی گئی قانون سازی، پالیسی اور اقدامات کو عالمی طور پر سراہا گیا۔ یہ دن اقوام عالم کو یاد دلاتا ہے کہ انسانی حقوق اور اقدار کے تحفظ کی پاسداری کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا انسانی حقوق کے عالمی دن پر پیغام۔ پاکستان اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مسلسل اصلاحات کر رہا ہے۔ تمام چیلنجز کے باوجود ہم انسانی حقوق کے تحفظ اور خلاف ورزیوں کی روک تھام کے لیے قانونی، معاشی اور سماجی فریم ورک کے نفاذ کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا انسانی حقوق کے عالمی دن پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ چین۔ بیجنگ میں اعلیٰ سرکاری حکام سے ملاقاتوں سے بھرپور دن کا آغاز۔ مریم نواز شریف کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی سینٹرل کمیٹی کے وزیر عالمی امور یو جون چھاؤ سے ملاقات۔ سوار محمد حسین شہید کا 53واں یوم شہادت۔ گجرخان میں شہید کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب۔ میجر جنرل انتخاب عالم کی حاضری۔ شہید کے مزار پر پھول رکھے، بلندی درجات کی دعا۔ سوار محمد حسین نے 1971 کی جنگ میں گجگال شکرگڑھ کے محاذ پر جام شہادت نوش کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت۔ سوار محمد حسین شہید نے 1971 کی جنگ میں بے مثال بہادری اور جرت کا مظاہرہ کیا۔ ان کا وطن کی حفاظت کے لیے عہد وفا نبھاتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا
آئندہ نسلوں کے لیے قابل تقلید مثال ہے۔ مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے: وزیر اعظم۔ صدر مملکت کا سوار محمد حسین شہید کو خراج عقیدت، شہید کے لیے بلندی درجات کی دعا۔ سوار محمد حسین شہید نے جواں مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ پوری قوم شہید کو بے مثال بہادری اور جذبہ وطنی پر سلام پیش کرتی ہے۔ آصف علی زرداری۔ سوار محمد حسین نشان حیدر کا یوم شہادت، افواج پاکستان، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا خراج عقیدت۔ سوار محمد حسین شہید کا یوم شہادت افواج پاکستان کی مادر وطن کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا مظہر ہے۔ ISPR یوم شہادت پر مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا بھی اہتمام۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال، شام کی صورتحال سمیت علاقائی پیش رفت پر گفتگو۔ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام کی صورتحال پر غور کے لیے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ سعودی عرب کی صہیونی فورسز کی جانب سے شام سے ملحقہ سرحد پر واقع بفر زون میں مزید علاقوں کو قبضے میں لیے جانے کی شدید مذمت۔ اسرائیلی فضائیہ کے شام کے مختلف مقامات پر 250 سے زیادہ حملے، شام کا انتہائی اہم فوجی مرکز تباہ۔ ترکیہ اور لیبنان میں مقیم شامی پناہ گزینوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ صہیونی فوج کے غزہ کے مختلف علاقوں پر حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید، 84 زخمی۔ اسرائیلی فوج کی جبالیہ مہاجر کیمپ اور دیگر رہائشی علاقوں پر بمباری۔ شمالی غزہ کے محاصرے سے صورتحال انتہائی گھمبیر۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت پر بھی فضائی حملے۔ غزہ اور لبنان میں جھڑپ کے دوران 7 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورہ چین کے دوران تاریخی معاہدے، مریم نواز شریف صوبے کی قسمت بدل رہی ہیں۔ مخالفین عوام کی خدمت کی بجائے احتجاج، جلسوں اور دھرنوں میں مصروف۔ قوم کی مدد سے اب ہر فتنے کو کچل دیا جائے گا۔ سول نافرمانی کی تحریک پہلے کی طرح اس بار بھی ناکام ہوگی: وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری۔ اسلام آباد پولیس پر پشتونوں کو ہراساں کرنے کا بے بنیاد پروپیگنڈا ناکام۔ اسلام آباد میں مقیم پشتون کمیونٹی کا اسلام آباد پولیس پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ پولیس نے ہمیشہ بہت تعاون کیا۔ پشتونوں کے خلاف کریک ڈاؤن سے متعلق سوشل میڈیا کی خبروں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کسی غلط کام میں ملوث نہ ہوں تو کوئی بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا: پشتون دکاندار۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی کانگریس ارکان ٹام کین اور کیون کیلی سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ریاست کیلیفورنیا اور نیو جرسی کے ساتھ فارماسوٹیکل، IT اور زراعت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے سے متعلق بھی گفتگو۔ پاک امریکہ مشترکہ اقدار و مفادات، مضبوط شراکت داری کی ٹھوس بنیاد فراہم کرتے ہیں: پاکستانی سفیر۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کرکٹ سیریز T20 سیریز کا پہلا میچ آج ڈربن میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق میچ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ قومی کرکٹرز کی ٹریننگ سیشن میں شرکت۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 ون ڈے اور 2 ٹیسٹ میچ بھی کھیلے جائیں گے۔ راولپنڈی میں چیمپئنز T20 کرکٹ کپ آج بھی ایک میچ کھیلا جا رہا ہے۔ ایونٹ کے 5ویں میچ میں ڈالفنز اور مارخورس مد مقابل۔ میچ دیکھیے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ Yusuf Raza Gilani Cadet College. But with subsequent governments, they had always been obstacles. Yesterday again, there was a meeting between the Pakistan People's Party and the government. And number one point which was taken from my side was Cadet College, Multan. So, if there is a Cadet College, Multan, which I had already provided the land
since 2012. But so far, it has not been implemented. One government starts, other stops. And therefore, this time, we have to be strict. We would not allow the government to stop those projects which are in process. They should be completed. Number two, I compliment Mr. Bilawal Bhutto Zardari for giving 1 billion rupees to Multan for ID Park. This is a great achievement, and the youth will benefit out of it. I have identified land at Jalalpur Pirwala, and that is connecting the motorway through Shujabad and Jalalpur Pirwala for the special economic zone under CPEC. Still, for the second term, I have requested the PM that the special economic zone should be given to Multan, and the land has already been identified, and the chairman board of investment, it is in knowledge, and now he is the principal secretary to the Prime Minister. But still, they are not doing it. We are quiet because we don't want to create any problems. But if they deprive my area, then I will not be quiet. They must give special economic zone to Multan. There is a company who has offered me for plants so that we can make our area green. We will take the benefit out of it, inshallah. One thing I agree with the Vice Chancellor, that instead of giving 1 billion rupees to your university for Yusuf Raza Gilani Foreign Scholarship, I should have given endowment fund so that for the rest of life, people would have taken the benefit. This is my mistake, Mr. Vice Chancellor. Basti Basana Khel nahi. Basti Basana Khel nahi. Baste, Baste, Basti. Pakistan Zindabad. चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कैडेट कॉलेज मुल्तान का तालीम के फरोग में अहम किरदार है, तालीम का तरक्की में अहम किरदार है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं अयाज असलम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। वफाकी काबीना के इजलास की सदारत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का है कहना कि किसी को भी मुल्क में इंतशार फैलाकर तेजी से मुस्तहकम होती हुई मईशत सबोताज करने की साजिश नहीं करने देंगे। उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत की है कि हंगामा आराई, तोड़ फोड़ और सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इक़दाम तेज़ किए जाएँ। इस्लामाबाद में अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि यकीनी बनाया जाए कि इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कोई भी बेगुनाह शहरी गिरफ्तार न हो। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदही का अमल मौसर बनाया जाए, ठोस सबूत हासिल किए जाएँ और उनके खिलाफ कायम की गई टास्क फोर्स को हम मुमकिन वसाइल फ़राहम किए जाए। वज़ीर आज़म ने वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को वजारत कानून के तहत लाने, इस्लामाबाद जेल की तामीर जल्द मुकम्मल करने और इस हवाले से फ़ंड्स फौरी जारी करने की भी हिदायत की। इजलास में इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि सेफ सिटी का दायरा बढ़ाया जा रहा है और कैमरों की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है। इस्लामाबाद जेल की इमारत अगले साल मार्च में मुकम्मल कर ली जाएगी। हुकूमत की अनथक मेहनत और काविशों से मुल्क की मईशत इस्तेहकाम के जानिब गामजन हो चुकी है।
आज भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जबरदस्त सरमायाकारी हो रही है और 100 इंडेक्स इस वक्त 1300 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,11,000 की 294 पर ट्रेड कर रही है। दूसरी जानिब डॉलर के रेट में भी कमी देखी गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे कराची में मौजूद अपने नुमाइंदे ज़मीर अब्बास से। जी ज़मीर, ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स आप हमारे साथ शेयर करेंगे? इंडेक्स के हवाले से भी बताएगा और डॉलर के रेट में कितनी कमी हुई है? पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छा आगाज़ कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स दौरान ट्रेडिंग इसमें 1790 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मार्केट 1,11,000 की हद अबूर करते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,11,760 पर भी पहुंची। स्टेट बैंक की जानिब से गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेस के नंबर शाये किए गए थे उसमें हमने काफी इंप्रूवमेंट देखी है। नवंबर के महीने में पाकिस्तान को रेमिटेंसेस में 2.9 अरब डॉलर मौसूल हुए हैं, जबकि हम देखें पहले 5 माह में रवा माली साल के पाकिस्तान को जो रेमिटेंसेस हासिल हुए हैं वो 14.8 अरब डॉलर हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 34% ज्यादा है। पिछले साल हमें जुलाई से नवंबर तक 11.1 अरब डॉलर मौसूल हुए थे रेमिटेंसेस में। इसकी मेन रीजन यही है कि पाकिस्तान ने जो हुंडी और हवाला के ऊपर क्रैकडाउन किया हुआ है उसके ऊपर अभी भी सख्त नजर रखी हुई है। गुज़िश्ता रोज भी स्टेट बैंक ने एक मनी एक्सचेंज की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की थी क्योंकि वो हवाला और हुंडी की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व पाए गए थे। ये एक मैसेज भी था कि ऐसी कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने पहले भी देखा कि बहुत ज़बरदस्त क्रैकडाउन हुआ था डॉलर की स्मगलिंग और होर्डिंग के हवाले से, और फिर डॉलर का रेट 350 से कम होकर 277 पे पहुंच चुका था। आज भी हमने देखा कि डॉलर का रेट जो है तकरीबन 13 पैसा कम हो चुका है। इंटरबैंक में इस कमी के बाद डॉलर 277 रुपए 85 पैसे पे ट्रेड करा, जबकि गुज़िश्ता रोज डॉलर 277 रुपए और 98 पैसे पे बंद हुआ था। मौशी पॉलिसीज की कंटिन्यूटी की वजह से हम देख रहे हैं कि तमाम मौशी आशारी न सिर्फ बेहतरी की तरफ गामजन है बल्कि रोज बरोज इसमें स्ट्रेंथ भी आती जा रही है, और यही रीजन है कि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है मजीद खुशखबरियां होंगी, क्योंकि महंगाई की शरह कम हो चुकी है और 16 तारीख को जो स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की जाएगी उसमें भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट कम होंगे। तो जैसे ही ये अनाउंसमेंट होगी तो उसके बाद हम मजीद एक्सपेक्ट कर रहे हैं न सिर्फ मार्केट में तेजी होगी बल्कि मुल्क में जो मौशी सरगर्मियां हैं उनको भी फरोग हासिल होगा। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास हमें अपडेट करने के लिए। तरसीलाते ज़र के हवाले से यहाँ पर कुछ आपको अपडेट करते हैं। गुज़श्ता माह नवंबर के दौरान बैरूनी तरसीलाते ज़र 2.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक ये तरसीलात गुज़श्ता साल माह नवंबर के मुकाबले में 29.1% ज़्यादा हैं। जुलाई से नवंबर के दौरान 14.8 अरब डॉलर आए, जो गुज़श्ता साल जुलाई से नवंबर के 11.1 अरब डॉलर के मुकाबले में 33.6% ज़्यादा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद देते हुए 2.9 अरब डॉलर की तरसीलाते ज़र भेजने पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि नवंबर 2024 में गुज़श्ता बरस के मुकाबले में तरसीलाते ज़र में 29% इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी करता है। रवा माली साल के पहले 5 माह में तरसीलाते ज़र 33.6% से बढ़कर 14.8 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि हुकूमती माशी टीम की कोशिशें रंग ला रही हैं। बैरून मुल्क से पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफा और महंगाई की शरह में कमी हुई है। इस मुआशी इस्तेहकाम का सेहरा हुकूमती टीम को जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र और कीमती असासा हैं, जो दुनिया भर में अपनी सलाहियतों से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, उनके मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। यहाँ पर कुछ बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दौरा चीन, वहाँ पर उनकी मसरूफियात और अहम मुलाकातों के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर लियू जॉन चाओ से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ उमूर और दोस्ताना ताल्लुकात पर बातचीत की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यूथ एम्पावरमेंट और इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए चीन के ताउन को सराहेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने शानदार मेज़बानी पर मिनिस्टर लियो जॉन चाओ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए अवामी रवाबित और सकाफती ताल्लुकात शाहराए रेशम का वर्सा और मेरास हैं। उन्होंने कहा कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हर मौसम के गर्म सर्द से बालातर है।
اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسانی حقوق کا دن ہمارے حقوق ہمارا مستقبل کے عنوان کے تحت آج منایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد انسانی حقوق کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر شعور اجاگر کرنا اور ان کی پاسداری کے اقدامات کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں اسلام آباد سے مریم ملک۔ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں آگاہی دینا، اقدامات کا جائزہ لینے اور مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے انسانی حقوق کا عالمی دن آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 10 دسمبر کو 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے انسانی حقوق کے بین الاقوامی منشور کی منظوری اور اعلان کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ دن افراد اور اقوام کے لیے انسانی وقار کے تحفظ کے لیے عزم کا اعادہ کرنے کے لیے ایک یاد دہانی کا کام بھی کرتا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق انصاف کی فراہمی میں پاکستان دنیا کے 142 ممالک میں 125ویں نمبر پر ہے۔ معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، سخت سزاؤں کا نفاذ ہو، عمل درآمد ہو، فوری انصاف ہو، اس کے اوپر ہماری حکومت کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی انسانی حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے ان کو ان کا حق دینے کے لیے جو ہے ہم پوری طرح پرعزم ہیں۔ دنیا پر نظر ڈالی جائے تو آج بھی کروڑوں افراد خصوصاً مسلمان بنیادی حقوق اور آزادی سے محروم ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا۔ بھارت کی مختلف ریاستوں میں ہندو انتہا پسند مذہبی مقامات کا تقدس کی پامالی اور ان کو منہدم کرنے جیسے واقعات میں ملوث ہے۔ دنیا کے اندر جینوسائیڈ، نسل کشی، ایتھنک کلینزنگ نیا لا بن گیا ہے، کیونکہ اس کو روکنے کے لیے جتنے بھی دنیا کے ادارے ہیں وہ ٹوٹلی کولیپس ہو گئے ہیں۔ فلسطین میں بھی شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ تو درکنار، آئے روز اسرائیل عورتوں بچوں سمیت فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے، مگر انسانی حقوق کے علم بردار دنیا بھر میں مسلمانوں پر جاری مظالم پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی کشمیری پہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی پیلسٹینین پہ ہو رہا ہے، کسی جنگی علاقے میں ہو رہا ہے، اب تو پوری دنیا اس کے اندر انگلف ہو رہی ہے، اس آگ کے اندر۔ آج بھی جو حالات چل رہے ہیں سیریا کے اندر، جو کچھ ہو رہا ہے ایوری ویئر ان دا ورلڈ، تو یہ ہم لوگوں کو انسانیت کا اگر سچ میں ساتھ دینا ہے تو اب میری امید دنیا کی پبلک ہے، عوام ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ عالمی تنظیمیں انفرادی اور کاغذی کارروائی کے بجائے عملی اور مؤثر کردار ادا کریں۔ مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے ہی صدر آصف علی زرداری کا بیان شامل کرتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کا آئین تمام شہریوں کو بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ ہم انسانی حقوق کے فروغ سے اپنے لوگوں کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انسانی حقوق کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ جمہوریت، امن، آزادی اور انسانی حقوق کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ عوام کے حقوق کا تحفظ ایک مستحکم اور خوشحال ملک کی تعمیر کے لیے ناگزیر ہے۔ معاشرے کے تمام طبقات کے حقوق کے تحفظ کی اہمیت کا مکمل ادراک ہے۔ صدر نے کہا کہ آج ہم انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے عزم کا اعادہ کرنے کے لیے انسانی حقوق کا عالمی دن منا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے تحفظ، خلاف ورزیوں کے تدارک کے لیے قانونی، معاشی اور سماجی فریم ورک کے نفاذ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے ہیں۔ پاکستان لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانونی اور انتظامی اصلاحات کر رہا ہے۔ صدر نے کہا کہ انسانی حقوق کے عالمی دن پر مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو نہیں بھولنا چاہیے جنہیں ریاستی دہشت گردی کی بدترین شکلوں کا نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ بات اطمینان بخش ہے کہ پاکستان کی جانب سے انسانی حقوق کے فروغ کے لیے کی گئی قانون سازی، پالیسی اور اقدامات کو عالمی سطح پر سراہا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس سال کا موضوع ہمارے حقوق ہمارا مستقبل ابھی ہماری روزمرہ کی زندگی میں انسانی حقوق کی اہمیت اور مطابقت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ ہے۔ حکومت پاکستان نے انسانی حقوق کے تحفظ کی قانون سازی کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے ہیں، خصوصاً معاشرے کے نسبتاً کمزور طبقات بشمول خواتین، بچے، بزرگ، شہری، ٹرانسجینڈرز افراد، اقلیتوں اور معذور افراد کے بنیادی حقوق جو پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 8 اور 28 میں درج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج جبکہ ہم انسانی حقوق کا عالمی دن منا رہے ہیں تو ہمیں فلسطینی عوام کی حالت زار کو نہیں بھولنا چاہیے جنہیں غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت کا سامنا ہے۔ دنیا کو اپنے دور کے سنگین ترین انسانی المیوں پر آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے اور اسرائیل سے فلسطین کے عوام کی جاری نسل کشی کو فوری طور پر بند کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح بھارت کی غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے سنگین خلاف ورزیوں پر بھی اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری کی فوری توجہ کی ضرورت ہے۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हुकूमत इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि दीन इस्लाम इंसानी हुकूक का अलम बरदार है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम ने पूरी इंसानियत के लिए इंसानी हुकूक का अबदी पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर शहरी को यकसां हुकूक हैं। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को भी मजहबी आज़ादी है। उनका कहना था कि बुनियादी इंसानी हुकूक की फ़राहमी महज़्ज़ब मुआशरों की पहचान है। आज हमें हर शहरी के इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इहाता करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा है कि इंसानी हुकूक की पासदारी एक मुनसिफ़ाना, जामे और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद के साथ साथ एक पायदार और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक सिर्फ काबिल हुसूल मकासद नहीं बल्कि वक़ार, मसावात और इंसाफ के लिए बुनियादी सुतून हैं और किसी भी मुआशरे का मुस्तकबिल इन हुकूक को बिला तफरीक तमाम अफराद के लिए यकीनी बनाने पर मुनहसर है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इंसानी हुकूक यकसां फ्राहम करने के साथ साथ इनके तहफ़्फ़ुज़ और मसावात को हमेशा यकीनी बनाया है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिवायत रही है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि दीन इस्लाम इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा दाई है। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक का एहतराम मुआशरे की तरक्की और खुशहाली के लिए संग बुनियाद की हैसियत रखता है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हर इंसान रंग, नस्ल, मजहब, जिन्स या हैसियत से बालातर इंसानी हुकूक रखता है। उनका कहना था कि इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ मुस्लिम लीग नून का विजन और अव्वलीन तरजीह रही है। तालीम, सेहत, मजहबी आज़ादी, इजहार राय और बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई यकीनी बनाई जा रही है। हम ऐसे मुआशरे की तश्कील चाहते हैं जहाँ हर शहरी को इंसाफ और इज़्ज़त के मसावी हुकूक हासिल हों। भारत की जानिब से खुद अपने मुल्क में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। भारत में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मजहबी इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ, औरतों और अक़लियतों पर मज़ालिम और शहरियत तरमीमी कानून सर फहरिस्त हैं। मोदी सरकार की जानिब से अक़लियतों के हुकूक न सिर्फ सल्ब जबकि इंसानियत सोच सलूक भी किया जाता है। 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 की तनसीख से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूख कर दी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 5 अगस्त 2019 के बाद से 1000 से ज़ायद कश्मीरी शहीद, 25,000 से ज़ायद को गिरफ्तार, 150 से ज़ायद ख़वातीन ज़्यादती का शिकार जबकि 200 बच्चे यतीम हो चुके हैं। भारत में 2 दिहाइयों से अब तक तकरीबन 500 से ज़ायद मसाजिद और मज़ारात को शहीद किया जा चुका है, जिनमें बाबरी मस्जिद भी शामिल है। 2023 में भारत की 23 रियासतों में ईसाइयों के खिलाफ 400 तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। सिर्फ 2021 में दलित हिंदुओं के खिलाफ 60,000 से ज़ायद जराइम रिपोर्ट हुए। DW के मुताबिक भारत में सहाफ़त का गला घोंटने के लिए इंसदादे दहशतगर्दी के कवानीन का इस्तेमाल तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हुकूमती जाबिराना हथकंडों से तंग आकर भारत में अपना दफ्तर बंद कर दिया था। आलमी बरादरी को चाहिए कि वो भारत में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर अपने एक बयान में आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिका करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तनाज़े कश्मीर को हल करे। मुस्लिम लीग, डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी और तहरीक हुर्रियत जम्मू और कश्मीर ने मसरत आलम भट्ट, शब्बीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक और आसिया अंदराबी समेत हज़ारों सियासी नज़रबंदों की हालत ज़ार को उजागर करते हुए उनकी जेलों से फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। आज़ादी पसंद तंजीमों की जानिब से मकबूजा वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में चस्पा किए गए पोस्टर्स में निहत्ते कश्मीरियों, बिलखुसूस नौजवानों को जाली मुकाबलों, मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान शहीद करने और शहदा के ख़ानदानों को अपने प्यारों की तदफीन की इजाज़त न देने की शदीद मजम्मत की गई है।
اور ایک طرف دنیا انسانی حقوق کا دن منا رہی ہے تو دوسری طرف سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار بھارت 70 برس سے کشمیر پر ناجائز اور غیر قانونی قبضہ جمائے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں مصروف ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو دکھائیں گے عدیل احمد خان کی یہ رپورٹ۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ایک قابض ملک کی حیثیت سے پنجے گھاڑے بیٹھا ہے اور گزشتہ 7 دہائیوں سے کشمیری عوام کے تمام انسانی، سیاسی، مذہبی اور سماجی حقوق پامال کر کے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا لامتناہی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 1990 سے لے کر آج تک 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید اور لاکھوں بے گناہ شہری بھارتی فوجیوں کی گولیوں، پیلٹ گنوں، آنسو گیس، لاٹھی چارج اور دوران حراست تشدد سے زخمی کیے گئے۔ 10 لاکھ فوجیوں کا وہاں پہ مسلط کیا جانا، وہاں پہ غیر انسانی قوانین، افسپا، پوٹا، ٹاڈا، یو اے پی اے، پی ایس اے، ان قوانین کے ذریعے ہندوستان کی غاصب افواج کو لامحدود اختیارات حاصل ہیں کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں کسی بھی کشمیری شہری کو قتل کر سکتے ہیں، اسے گرفتار کر سکتے ہیں۔ 10,000 سے زائد شہریوں کو اغوا کر کے شہید کیا گیا اور انہیں گمنام قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ مسئلہ کشمیر پر عالمی برادری کی خاموشی سے شہ پا کر بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر میں آئینی جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے کشمیریوں کے رہے سہے حقوق بھی سلب کر لیے اور کشمیریوں کی جانب سے رد عمل کے خدشے کا بہانہ کر کے مزید 3 لاکھ فوج کشمیر میں طلب کر لی۔ یہ ایک یک طرفہ اقدام جو اس نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کا کیا، اس کے بعد جبراً ان لوگوں کی آواز کو دفن کرنے کے لیے اس نے 3 لاکھ فوج کا اضافہ کر کے، یعنی کہ ہر نکر میں، ہر گلی میں ایک فوجی کو کھڑا کر دیا۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر دنیا بھر میں مقیم کشمیری جلسے جلوس اور احتجاجی مظاہرے کر کے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ دہراتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کو ان کا پیدائشی اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حق خود ارادیت دلوانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ اور دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اب بھی بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ اقلیتیں اور کشمیری بھارت کے زیر تسلط اپنی زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں۔ انسانی حقوق کے دن پر ایک خصوصی رپورٹ تیار کی گئی ہے جس پہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کو اجاگر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام دنیا بھر میں 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے، مگر اسی اقوام متحدہ کی منظور کردہ قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے کی پاداش میں کشمیری قوم بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی جنیوا کنونشنز کی بات ہوتی ہے، جب ہم ہیومن رائٹس کی کرتے ہیں، ہیومینیٹیرین لاء کی بات ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کو ہم ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں جب ہم یونائٹڈ نیشنز کے اندر یا انٹرنیشنلی اپنے مسئلے کو لے کے جاتے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ کہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، ایک بیسکلی ایک ہیومینیٹیرین ٹریجڈی ہے، اور جس طرح پروفیسر سٹانٹن نے کہا تھا کہ یہ کچھ سال پہلے کہ 8 سٹیج جینوسائڈ واچ کے پروفیسر سٹانٹن نے کہ 8 سٹیج آف جینوسائڈ پہ یہ معاملہ پہنچ گیا ہے، بٹ اب تو یہ ایکسٹنکشن پہ پہنچ گیا ہے، 10th سٹیج آ گئی ہے، کیونکہ حال ہی میں جو ہم نے وہاں پہ وٹنس کیے ہیں 2 مہینے پہلے جو الیکشنز وہاں پہ انہوں نے 3 فیزز کے اندر کیے ہیں، اس کے اندر ساری جو کشمیری تھے وہ تو تھے ہی نہیں۔ ایک تو ویسے ہی ہم بوائیکاٹ کرتے ہیں ان الیکشنز کا، مگر وہاں پہ سارے کے سارے گوسٹ ووٹرز تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو جینوسائڈ کی پریپریشن ہو رہی تھی پچھلے ان 10 سالوں میں، جو 2 ٹینیورز مودی کے گزرے ہیں، تو دنیا نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ ایک ایتھنک کلینزنگ ہوئی 5 اگست 2019 کے بعد، اسی وقت جب ایک جینوسائڈ کا ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا گیا کشمیریوں کے خلاف مودی کی طرف سے، پھر کچھ عرصے کے بعد ہم نے یہی دیکھا ہے پیلسٹائن کے اندر کہ ہم ایک لائیو جینوسائڈ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، بڑے دیکھ رہے ہیں، بزرگ دیکھ رہے ہیں، ایوری بڈی ہیز ایکسیس ٹو دیٹ انفارمیشن which is coming from Palestine، اور کھلے عام اس قتل عام کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، جو اس وقت
ابھی سریا کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے, ایوری تھنگ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اتنی زیادہ دہشت گردی پھیلتی جا رہی ہے مودی کی اور نیتن یاہو کی, اور جس طرح کا ایک فیشسٹ مائنڈ سیٹ, سب سے بڑے آئی تھنک فنڈامنٹل جو کولیپس اس دور میں صدی میں ہم دیکھ رہے ہیں. ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے بعد جس طرح کونسل آف یورپ اور لیگ آف نیشنز بنے, اس کے بعد ان کے کولیپس کے بعد جو سب سے اسٹرانگیسٹ ہیومینٹی کے لیے یا ہیومن رائٹس کا جو سینٹیمنٹ تھا وہ فریڈم کا آیا, سب سے ساورن. اور ویسے بھی یونیورسل ہیومن رائٹس چارٹر میں سب سے پہلے کلاز میں لکھا ہوا ہے دیٹ ایوری ہیومن بینگ ہیز اے رائٹ ٹو آنر, ڈگنیٹی اینڈ فریڈم. مگر جب یہ یونائٹڈ نیشنز بنا اور 77 ایئرز ہو گئے, تو آئی تھنک کہ جو, اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ ہم نے تو صرف لپ سروس ہی دیکھی ہے, ہم لوگوں نے تو اور اس سے آگے کوئی ایکشن تو لیتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. بلکہ میں تو یہ کہوں گی جو بچپن میں ہم کارٹونز دیکھتے تھے, ڈریکولا, یہ ہارر موویز دیکھتے تھے, مین ایٹرز کو دیکھتے تھے, یا جو کہ ویمپائرز ہیں جو لوگوں کا خون پیتے ہیں, چوستے ہیں, تو باقاعدہ ان کو وہ اتنی لت ہے کشمیریوں کے اور پیلسٹینینز کے خون کی. اور خاص طور پہ کیونکہ ہم اپنے کشمیر کی بھی جب بات کرتے ہیں اور پیلسٹائن کی جب کرتے ہیں, تو مجھے ایک پاکستان کے لائرز گلوبلی بھی اگر ہمیں دیکھا جائے کہ ورلڈ لیگل جو سسٹم ہے وہ تو کولیپس ہے, ٹوٹل کولیپس ہے. ہم یہ جو شکیں, جتنی بہت سی شکیں ہیں میرے پاس بھی کہ کہاں کہاں لیپسز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے جو بیسک جو رائٹس ہیں کشمیریوں کے, جس طرح ان کو سپریس کیا جاتا ہے, کتنے پہ جنیوا کنونشنز پہ انڈیا خود سگنیٹری ہے. اور خود اگر دیکھا جائے کہ پوری دنیا میں اس دور میں, اس صدی کے اندر ایک پیرلل آرمی بنائی جا رہی ہے RSS کی شیپ کے اندر, HSS کی شیپ میں, جو پوری دنیا کے اندر جو کوئی بھی HSS اور RSS کے خلاف, کوئی کشمیری ہو, کوئی مائنورٹی فیتھ کا ہو انڈیا کے اندر, کوئی بھی ہو, تو اس کو باہر جا کے قتل کر دیا جاتا ہے, یا اس کو ہراس کر دیا جاتا ہے, یا اس کی فیملیز کو پیچھے جو ہے جو انڈیا کے اندر ہیں یا کشمیر کے اندر ہیں ان کو جو ہے جیلوں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. اور یہ خود RSS, کیونکہ آج ہیومن رائٹس کا ڈے ہے, تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کے وائلیٹرز ہیں, ایک تو وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم بڑھتا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم سے وہ ان کو مطلب کہ they are not satisfied with that, کیونکہ ان کو اتنا زیادہ ہنگر اور لت ہے کہ وہ اپنا وہ جو اسٹیٹ کے اندر اور جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر کے لوگوں کے رائٹس کا, جو دنیا کا سب سے بڑا ایک پنجرہ, ایک کیج جو بنا ہوا ہے جس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں, وہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری ہیں, چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہے, چاہے پاکستان میں, ان کی ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں. اور ایک گلوبل کرفیو ہے کشمیریوں کے اوپر. اور میں پیلسٹینینز کی بھی اس لیے بات کروں گی کیونکہ ایک تو سب دیکھ رہے ہیں جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے, مگر ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ کشمیر کی تو کوئی فوٹیج ہی نہیں آ رہی ہے سامنے, تو وہ بھی 10 ٹائمز زیادہ اٹراسٹیز ہیں وہاں پہ. نہ ان کی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہاں پہ, نہ وہاں پہ کوئی ایکسیس ہے انٹرنیشنل میڈیا کی, نہ کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشنز کی وہاں پہ ایکسیس ہے, نہ کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز وہاں پہ جا سکتی ہیں, یا نہ UN موگب کی وہاں پہ موبلٹی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر سروائیو کرنا پچھلے 77 ایئر سے, اور دنیا کا جو اسپیشلی یونائٹڈ نیشنز کی کوئی فیلئر آف امپلیمنٹیشن ہے. تو آئی تھنک ہمیں بھی پیلسٹینینز کی طرح اس معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر لے کے جانا چاہیے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں پاکستان از اے پارٹی ٹو اٹ, از اے لیگل پارٹی, اور کشمیریوں کو ایک وی نیڈ این آبزرور اسٹیٹس اگر ہم لیگلی بات کریں, اور ہم لوگوں کو کشمیر کا ایک انوائے چاہیے جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے. یہ وہ چیزیں ہیں, کیونکہ آئی ایم سٹنگ, in a very most I think highly educated people of the country and of the world also, جو لیگل لینس کی ایکسپرٹیز ہیں, کہ جو لا فیئر انڈیا نے کیا, اسی لا فیئر کی آپ دیکھ لیں نا, سعید علی گیلانی صاحب شہید ہو گئے, ان کو ان کی ڈیڈ باڈی کی جس طرح ہیوملیشن کی گئی, ان کو بیری کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. جیلوں میں اشرف سرائی صاحب کو شہید کر دیا گیا, انہی 5 سالوں کی جو ان کو زہر دیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو جیلوں میں حال ہے, اور پہلے بھی اگر دیکھا جائے, افضل گرو کو جس طرح شہید کیا گیا, ان کو پھانسی گھاٹ کیا گیا, جب انڈین سپریم کورٹ کے پاس کوئی ان کے خلاف کوئی ایویڈنس بھی نہیں تھا, جسٹ ٹو سیٹسفائی دا انڈین کانشنس ایک کشمیری کو پھانسی چڑھا دیا گیا. اسی طرح مقبول بٹ شہید کو پھانسی چڑھایا گیا, ان کی بھی ڈیڈ باڈی, نہ افضل گرو شہید, دونوں کی ڈیڈ باڈیز آج تک لواحقین کو نہیں ملی. اور
بہت سے ایسے انسیڈنٹس وہاں پہ ہو رہے ہیں جو نئے سے نئے ہیومن رائٹس کے وائلیشنز ہیں, جہاں پہ لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کو درختوں کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے مگر اجازت نہیں دی جاتی کہ اس کو ہاتھ لگائیں یا ان کو بیری کر دیں. لوگوں کی سکنز کو پیل کر دیا جاتا ہے جو جیلوں کے اندر. بہت سے ایسے پرزنرز ہیں جن کو میں خود بھی ملی ہوں. ایون یاسین صاحب کی سکن جو ہے ہر جگہ ان کو ٹارچر مارکس ہیں, برن مارکس ہیں, جسم کا ایک ایک حصہ ہڈی ان کی بھی ٹوٹی ہوئی ہے. پاپا 2 ٹیرر سینٹر کی بات کریں, ریڈ 16 ٹارچر سینٹر کی بات کریں, آپ گوانتانامو بے کے بھول جائیں گے جو کچھ وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ ہوا ہے, جس طرح ان کو بوریوں میں باندھ کے چوہے ڈال دیے جاتے تھے اور پھر بوائلنگ واٹر میں ان کو پھینکا جاتا تھا. پاپا 2 سینٹر جہاں میں خود باہر سے سڑک سے گزرتی تھی, اور وہاں پہ اب تو خیر کچھ عرصے سے چند مہینوں سے محبوبہ مفتی وہاں نہیں رہتی. وہ وہاں پہ اسی ٹارچر سینٹر میں پتہ نہیں کیسے انہوں نے اپنی وہاں پہ زندگی گزاری ہے, کہ مطلب کہ وہاں پہ کوئی ڈریکولا بھی ہو تو آئی تھنک وہ کم ہے. کیونکہ جب بھی اس روڈ سے میں گزرتی تھی تو مجھے اندر سے ایسی چیخیں آتی تھیں جتنا ٹارچر ینگ کشمیری لڑکوں کو وہاں پہ ہوا ہے. کہ آئی کانٹ کرفیو نائٹس ایک بک ہے, اس کے اندر بھی تھوڑا سا بتایا ہوا ہے. اور اٹس ان امیجنیبل, زندہ لوگوں کو بوریوں میں پھینک کے بوائلنگ واٹر میں پھینکنا, اور پھر ان بوریوں کو ٹھنڈے یخ پانی میں پھینکنا, پھر ان کو مطلب ناٹ ڈیڈ باڈی, زندہ لوگوں کی سکن کو ان کے سامنے پیل کرنا. میں ان لوگوں کو بھی ملی اور پھر ان کو کہنا کہ سکن کو کھا جاؤ, اپنی جو چمڑی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کشمیریوں کے ساتھ. اور ریپ ایز اے ویپن آف وار اگر بات کی جائے تو وہ تو اتنا ہائی ریشو ہے جو آپ کے پاس بھی نمبرز آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے. اور اس سے بڑھ کے کہ اگر ریکارڈ بھی کرنی ہے اپنی کمپلین تو کس کے پاس کریں؟ جیلیں ان کی, کورٹس ان کے, پریزنز ان کے, پولیس اسٹیشنز ان کے, کورٹس ان کے, تو کہاں سے جسٹس ملنا ہے؟ تو اس لیے میں اس وقت بھی جو یاسین صاحب کا بھی اگر کیس چل رہا ہے اس وقت, کیونکہ 18 تاریخ کو ان کی پھانسی کا کیس جو چل رہا ہے, کہ ان کے اوپر بھی 3 کیسز ڈالے ہیں, دہشت گردی کا, ایک مرڈر کا, ایک ٹیرر فنڈنگ کا. تو اس طرح سارے جو حریت کے دوسرے رہنما ہیں ان سب کو ایز ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے مودی کی طرف سے ان کو ختم کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے. اور ان کو تو ایک دوائی لینے کے لیے بھی, لائف سیونگ ڈرگ کے لیے بھی فاسٹ آن ٹو ڈیتھ پہ یاسین صاحب کو جانا پڑتا ہے, کیونکہ ان کی میٹالک ہارٹ والو ہے, اور اگر وہ دوائی نہ دی جائے ایک دن کے لیے بھی تو ان کا میٹالک ہارٹ والو جو ہے وہ بند ہو جائے گا. اور ان کو کتنے عرصے نہیں دی گی. وہاں تو بھئی معجزے ہی ہوتے ہیں. اب اللہ کا بھی ایک قانون ہے, کیونکہ دنیا کا جو میں کہتی ہوں کہ قانون اب فیل ہو گیا ہے. میں اس میں بالکل بھی پازیٹیو نہیں ہوں. میرا مطلب کہ مایوسی کفر ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, مگر یہ جو ورلڈ آرڈر اس وقت کا چل رہا ہے یہ ٹوٹلی ڈیڈ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ لائرز میں سے ہی, کیونکہ یہ لاز کی بات ہوتی ہے, ان کی امپلیمنٹیشنز کے فیلئر ہیں, اور جو کچھ اس وقت آپ کے سامنے ہو رہا ہے, جو نیا لا اس وقت دنیا میں چل رہا ہے جس پہ کوئی بھی نہیں اس کو چیلنج کرا, وہ ہے جینوسائیڈ. تو آپ لائرز بھی اس کے اوپر اگر انقلاب لا سکتے ہیں, آپ نے بڑی بڑی موومنٹس کی ہیں پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی کی ہیں, تو میں آپ کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس جینوسائیڈ کے خلاف جو ہے آپ آواز نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ جو نالج آپ کے پاس ہے, جو آواز آپ کے پاس ہے, اور ابھی بھی جو کچھ ان کے کیسز کے اندر ہو رہا ہے, یک طرفہ فیصلے کیے جا رہے ہیں, کوئی فیئر ٹرائل نہیں ہے. ہم ان کو تقریباً ہو گیا ہے اوور 10 ایئرز اینڈ 2 months ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ایز اے فیملی ممبر بھی اگر دیکھ لیں, اس طرح بہت سی ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں جو اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی اپنی فیملیز کو. یہ کون سے قانون ہے جہاں پہ آپ کے پاس لائر بھی نہیں ہے, جہاں پہ آپ کے پاس مطلب آپ کو فزیکلی بھی نہیں پروڈیوس کیا جاتا ہے, اور اگر آپ کو آن لائن غلطی سے وہ آن لائن پریزنٹ کر دیتے ہیں تو میوٹ کر دیتے ہیں جب آپ نے بولنا ہو, اور جب پروسیکیوٹر بول رہا ہو, جج بول رہا ہو, تو وہ ان کی آواز آپ کو سنائی نہیں دیتی. تو اس طرح کے فیصلے ایک ڈمی قسم کے کیے جائیں. اور جو کیونکہ لائرز آپ یہاں پر ہیں تو میں آپ کو ایک اور بھی بات بتانا چاہتی ہوں کہ وہاں پہ ایک ان کے رائٹر بھی ہیں اور ان کے فارمر انفارمیشن منسٹر ہیں, پریم شنکر جا. انہوں نے میں نے 2 دن پہلے ان کا آرٹیکل آیا ہے دی وائر کے اندر, وہ ایک انڈین بات کر رہے ہیں. پتہ نہیں ان میں کیسے اتنے گٹس آئے ہیں, کیونکہ پورا انڈیا جو ہے وہ مودی سنڈروم کے اندر ہے, اتنا ٹیرر ہے مودی کا کہ کوئی بھی آواز لے گا تو اس کو
اس کی آواز جو ہے دبا دی جائے گی. تو اس کے اندر جو سب سے مین چیز ہے جو مرڈر کیسز میں ویسے بھی ہوتی ہے, جو کہ ایک ایئر فورس کا کیس ہے بہت ہی, جس کے اوپر انہوں نے موویز بھی بنا رہے ہیں یاسین صاحب کے خلاف, کشمیر فائلز. تو ایک بیسک چیز ہے کہ ویژول ریکگنیشن کی جاتی ہے جب آپ کوئی اپنے وٹنسز کو جو وہاں پہ گواہی کے لیے جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ وہ چیک کرتے ہیں. تو ایک بہت ہی جو آئی تھنک ایوری پولیس فورس ان دا ورلڈ نوز کہ جو ویژول جو ریکگنیشن ہوتی ہے جو آپ کی آنکھ کی, وہ ہائیلی سبجیکٹیو ایکٹ ہے. جو ہیومن آئی ہے وہ کیمرہ نہیں ہوتی ہے. تو وٹ ایور سچویشن, چاہے ورچولی آپ کی مائنڈ میں کوئی چیز چل رہی ہے تو مینٹلی بھی آپ کی آنکھ بھی پریپیئرڈ ہوتی ہے کہ میں اسی طرح اس کو دیکھوں گی. تو بہت سے پروسیجرز ہوتے ہیں جس کے تحت کہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کسی کو اگر پھانسی چڑھانا ہے کہ اس نے مرڈر کیا ہے, تو اس کے لیے جو پروسیجرز ہیں وہ کوئی بھی اپلائی نہیں کیے, بلکہ کنفیشنز پہ یہ سارا معاملہ ان کا, جس پہ پھانسی کا گلوریفیکیشن ہے کہ یہ اب اپنے انڈینز ان کے بول رہے ہیں کہ کنفیشن کے لیے جو ہے ان کا جو دوسرا ویژول ریکگنیشن کا جو ہے وہ NIA نے اور گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ ریکوائرڈ نہیں ہوتا. تو یہ تو بالکل کسی بھی آئی تھنک پروسیجر اور کورٹ آف لا کے اندر آئی تھنک دس از کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل. بٹ خیر وی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی کائنڈ آف miracles happening from within India, from their judicial system, because they have never ever provided justice to the Kashmiris. But the point is that اگر نیلسن منڈیلا جو تھے وہ اپنی ڈیورنگ انکارسریشن ہی وہ شہید ہو جاتے, ان کی وفات ہو جاتی, تو کیا دنیا کو ایک ہوپ ملتا کہ انسانیت کی بات ہوگی؟ یا اگر فار دیٹ میٹر دنیا بھر میں جتنے بھی بڑے بڑے فریڈم فائٹرز اور ریولیوشنریز آئے, اگر انہوں نے یہی سوچنا ہوتا کہ وہ انہوں نے زندہ ہی رہنا ہے, انہوں نے اپنی جان بچانی ہے تحریک کی خاطر, تو کیا انہیں سکسیس مل جاتی؟ تو یہ سارا کچھ اس راز جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ میریکلز ہوتے ہیں, یہ ریولوشنز ہیں, اس کے اندر ایک بہت بڑی روحانی فورس ہے. اور جو کوئی چاہے وہ لائرز ہوں, پاکستان بھی ایک معجزہ تھا جب یہ بنا, اور اس کے اندر بھی اگر ہمارے پاس جنا نہ ہوتے تو آج یہ ہم لوگ یہاں پاکستان میں آزاد فضاؤں میں سانس نہ لے رہے ہوتے. تو آپ بھی اب دیکھ لیں جو انفنشڈ ایجنڈا پارٹیشن کا ہے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اتنی بڑی فورس ہے اور آپ کی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے. چیئرمین پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن مشال ملک تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ڈھونگ انتخابات کروا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو بھی حقوق کی بات کرتا ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے. پابند سلاسل کشمیری قیدیوں سے ناروا سلوک کیا جاتا ہے. یہاں پر بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے. اس موقع پر کشمیری رہنماؤں نے بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں سے بھارتی مظالم رکوانے کا مطالبہ کیا ہے. کشمیر کے اندر پچھلے 35 سال سے خصوصاً جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہندوستانی فوج کر چکی ہے, میں نمبرز میں نہیں جاؤں گا, لیکن کہنا پڑتا ہے کہ 96,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں شہید کر دیے گئے, 10,000 سے زیادہ اس وقت لاپتہ ہیں. اسی طرح ٹارچر جن کو کیا گیا, جو ماورائے عدالت قتل کیے جاتے ہیں آئے روز, اور اس طرح سے عفت مآب ماؤں بہنوں کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا, پراپرٹیاں جلائی گئی. اس وقت اب نیا سلسلہ ہوا ہے کہ لوگوں کی پراپرٹیاں سیج کی جاتی ہیں, ان کا سیجر ہوتا ہے, اور پھر ایویکویشن کے نام سے لوگوں سے زمینیں ہتھیا گئی ہیں. یہ تمام چیزیں ایک طرف, اور پھر تمام قائدین اور ایکٹیوسٹ جیلوں کے اندر UAPA, PSA, آرم فورس اسپیشل پاور ایکٹ, یہ تمام ایسے قوانین لگا کر ان کو ماورائے عدالت قتل بھی کیا جاتا ہے, جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے, لیکن ہندوستانی فوج کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. 10 دسمبر کو بین الاقوامی سطح پہ انسانی حقوق کا دن منایا جاتا ہے. انسانی حقوق کی پامالیوں کا سلسلہ تب شروع ہوا تھا جب 1947 میں بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا. اس کے بعد بھارتی فورسز کو وہاں لامحدود اختیارات حاصل ہیں, جس طرح سے جو کالے قوانین وہاں نافذ ہیں, وہاں PSA ہو یا افسفا 1958, اس کے تحت فورسز کو استثنا حاصل ہے کہ وہ انسانی حقوق کی پامالیاں کریں. وہاں پامالیاں اور جہاں پر ماورائے عدالت قتل یا جو بنیادی حقوق ہے لوگوں کے سلب کریں, کسی جگہ وہ جواب دہ نہیں ہے.
ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد، جبکہ ملک کے پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: لہ -13، سکردو گوپس -7، کلام کلات -6، جبکہ گلگت اور استور میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، یہاں وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ایک غلط قدم اور گیم ختم۔ کشتی سے غیر قانونی سفر کا خطرہ مول لینا اپنی زندگی اور پیسہ ضائع کرنا ہے۔ آسٹریلیا ویزے کے بغیر آنے والوں کو کوئی ویزا نہیں دیتا ہے۔ آپ کو روک دیا جائے گا، لٹا دیا جائے گا اور آپ کو کبھی آسٹریلیا میں آباد نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی دوسری باری نہیں۔ انسانی اسمگلروں کے ہاتھوں کیچ ہو کر آؤٹ نہ ہو جائیں۔ قانونی راستہ ہی واحد راستہ ہے۔ غیر قانونی منتقلی کا صفر امکان۔